اس نے کامیابی تحریک انصاف نہیں، یہ پاکستان کی قوم کو کامیابی مل رہی ہے، کیونکہ یہ جو ساری پچھلے 3 مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے، میں کئی دفعہ یہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ کوئی اب سیاسی جدوجہد نہیں ہو رہی، یہ تحریک انصاف کی جدوجہد نہیں ہو رہی، یہ ایک سنگ میل ہے ایک جدوجہد کا کہ پاکستان کے فیصلے کیا جیسے پچھلے 60-70 سال سے ہوتے آئے ہیں کہ بند کمروں کے اندر سازشوں کے ذریعے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے، یا پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اپریل 9 کی رات سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں کسی صورت میں یہ قبول نہیں ہے کہ ان کے فیصلے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر اور سودے بازی کی بنیاد پر کیے جائیں۔ جو بھی فیصلے ہونے ہیں، اچھے ہونے ہیں، برے ہونے ہیں، وہ پاکستان کی عوام نے کرنے ہیں، اور پاکستان کی عوام نے 9 تاریخ سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا، اور آج انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کر کے اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک بلند آواز میں تمام پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اور دنیا میں جو طاقتیں ہیں ان کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں غلامی نہ ہونے۔ اب آگے کے فیصلے ہونے ہیں جی، یہاں سے آگے اب کیسے جانا ہے، ظاہر ہے پوری سیاست بدل گئی ہے اس نتیجے سے جو آج آ رہا ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے، عمران خان صاحب نے کل کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی 3 بجے تحریک انصاف کی کور کمیٹی چیئرمین عمران خان صاحب کی صدارت کے اندر ملے گی، اور وہاں پر آگے لائے عمل کا فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ امپورٹڈ حکومت بٹھائی گئی اور شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھایا گیا، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو بٹھا تو دیا گیا ہے، ان کو نہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس نے بٹھا دیا، نہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کرنا کیا ادھر بیٹھ کے، اور جو شدید نقصان پاکستان کو پہنچا ہے ہر لحاظ سے۔ آپ معاشی لحاظ سے دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، پاکستان کی صحافت کو جس طریقے سے نقصان پہنچا ہے، پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوئی ہے، یہ تمام نقصان جو ہے یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے تو سیاسی حریف ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہے، یہ 2 مہینے اور ایسے کرتے رہیں تو اور ان کی سیاست جو ہے وہ غرق ہو جائے گی، لیکن پاکستان کا اس کے اندر نقصان ہے۔ شہباز شریف صاحب اب 22 جولائی کو ایک رسمی کارروائی باقی رہ گئی ہے۔ 22 جولائی کو انشاءاللہ تعالی چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں پہلے ہی تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں تحریک انصاف اور اتحادیوں کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے۔ تو شہباز شریف تو بنیادی طور پہ اس کے بعد اسلام آباد کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں، تو یہ جو ہے، اور یہ بھی وہ شہر اسلام آباد جو 2 تہائی تحریک انصاف کا ہے۔ تو میرے خیال میں میرا سیاسی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ شاید اب تحریک انصاف سے زیادہ ان کی یہ ضرورت بن گئی ہے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو لے جایا جائے، اس ہیجان سے، سیاسی ہیجان سے اور معاشی ہیجان جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس سے پاکستان کو نکالا جائے۔ لیکن خیر یہ ان کے فیصلے کرنے کے ہیں، جو ہمارا فیصلہ کرنے کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے میں نے کہا کہ کل 3 بجے کے کور کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے، چیئرمین پی ٹی آئی، اور اس کے بعد جو فیصلے ہیں آگے کے لائے عمل کے اس کے بعد ہمیں اعلان یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں ان الیکشن میں ایکس اور وائی کا کوئی کردار تھا، اور کیا پنجاب کے بعد مرکز میں بھی تبدیلی کے لیے کور کمیٹی کل غور کرے گی؟ جی جیسے میں نے کہا نا کہ اب آپ دیکھیں، ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے جس دن سے یہ ایک رجیم چینج ہوئی ہے اور ایک غیر فطری حکومت کو معارض وجود میں لایا گیا ہے، ہم تو اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا بڑا شدید نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو اب جو آج کے ریزلٹس آ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے بعد تو اس نظام کے چلنے کی منطق ہی کوئی نہیں بنتی۔ تو یہ بات صرف پنجاب کی نہیں ہے، سارے پاکستان کی ہے۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا، اس کا حتمی فیصلہ جو ہے کہ آگے ہمارا مطالبہ کیا رکھنا ہے وہ کل چیئرمین کریں گے۔ روایت یہ رہی ہے کہ الیکشن میں آنے والے دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، پہلی بار مریم نواز نے ٹویٹ کر کے اس کا تسلیم کر دیا، اس سیاسی روایت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے
کہ جو واضح بالکل نتائج سامنے آ گئے ہیں اس واضح نتائج کے بعد نہ کیا جائے. لیکن میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت ان کی، پولیس ان کی جو سارا دن پولیس گردی ہوتی رہی ہے، انتظامیہ ان کی، الیکشن کمیشن کے سارے فیصلے ان کے، تو وہ دھاندلی کا الزام کس پہ لگاتی؟ وہ مریم نواز شہباز شریف پہ ہی لگا سکتی تھی دھاندلی کا الزام، یا حمزہ شہباز کے اوپر. لیکن پھر بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کے اس بیان کا. اچھا اسد صاحب اسی موقع پہ اب آپ پنجاب حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 سے پہلے حمزہ شہباز کو ریزائن کر کے چلے جانا چاہیے یا 22 کا انتظار ہونا چاہیے اور 22 کو الیکشن ہو جائے؟ اور ابھی تک پرویز الہی ہی آپ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ جی پرویز الہی تو کینڈیڈیٹ ہیں، بالکل پرویز الہی کینڈیڈیٹ رہیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ یہ ان کا کرنے کا ہے، میرا فیصلہ تو نہیں ہے مسلم لیگ نون کے فیصلے کرنے کا. لیکن ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر میرے خیال میں جو سب سے بہتر فیصلہ ان کے لیے بنتا ہے، قوم کے لیے تو ہے ہی بہتر، جو ان کے لیے بنتا ہے ان کو اب نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اس نظام کے اندر ان کا نقصان ہی نقصان ہے. اچھا اسد صاحب شیخ رشید صاحب کی اسی موقع پہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس کی تردید جو ہے وہ شیخ رشید صاحب پہلے کر چکے ہیں. ایک بچہ ہے فیضان 12 سال کا، اس کے اوپر بھی فائرنگ کی ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک زخمی ہے. اس حوالے سے بھی کیا اقدامات ہوں گے آپ کی طرف سے؟ جی مجھے یہ ہمیں خبر پہنچی ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور ہم اس بچے کے جو والدین ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور تعزیت بھی کرتے ہیں. انتہائی افسوسناک ہے، کسی کی بھی اس طریقے سے حادثے کے اندر ایک انتقال ہو جانا جو ہے وہ افسوسناک ہوتا ہے، بٹ ایک نوجوان کا، ایک بچے کا ہونا وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر جی ہماری جو ٹیم ہے شیخوپورہ کی، ان کے پاس جائیں گے بھی اور پوری طریقے سے ان کی مدد بھی کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں، میرے خیال میں خان صاحب آج شاید نہ تقریر کریں، وہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی پھر وہ اس کے بعد، کیونکہ اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا، جس وقت مشکل حالات ہوں تو خان صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں، وہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں جس وقت سب سے مشکل کے حالات ہوں. جب جیت ہو جاتی ہے تو خان صاحب ہمیشہ زیادہ آگے نہیں آتے ہیں. 2018 کا جو الیکشن تھا اس کا بھی مجھے یاد ہے، بنی گالا میں شہباز شریف نے تقریر کی تھی، تو اس کے بعد ہم سب نے کہا، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے خان صاحب سے کہا کہ جی اب آپ جائیں، آپ بھی تقریر کریں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، سب تم جا کے کر دو. تو خان صاحب جو ہیں وہ مشکل وقت میں آگے ہوتے کیمپین ہیں. کے دوران وعدے کیے گئے تھے جن جن حلقوں میں کہ وہ وہاں پہ آئیں گے، دوبارہ شکریہ ادا کرنے. کیا عمران خان ان حلقوں میں دوبارہ جائیں گے؟ تو میرا تو یہ ماننا ہے اور ہمیشہ سے ماننا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد کے اوپر جو ہے ہمارا کوئی اندرونی مختلف رائے بھی تھی، ایک سے زیادہ رائے تھی، لیکن میری رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے، میرا پرانا فارمولا ہے، عمران خان عوام میں، تحریک انصاف اوپر، عمران خان بنی گالا میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بند، تحریک انصاف نیچے. تو میں تو جب وہ وزیر اعظم تھے میں اس وقت بھی یقین رکھتا تھا کہ عمران خان کو عوام کے اندر ہونا چاہیے. عمران خان کی سیاست جو ہے وہ کسی گملے میں لگے ہوئے پودے کی سیاست نہیں ہے. عمران خان سیاست کرتے ہیں اپنے اللہ کے ایمان کے اوپر اور اپنی عوام کی طاقت کے اوپر. اس لیے عمران خان جو ہے وہ عوام میں اچھے لگتے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کریں گے. انشاءاللہ. کارکن عمران خان کا جیت عمران خان کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا بندہ پنجاب کا سی ایم نہیں بن رہا، کیا